اچھا جی، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ایک میں وہ بات صرف شیئر کرتا جاؤں تو اس دن کے حوالے سے جو امہ کا اگر کانسیپٹ، اگر ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں تو علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عید کے طور پہ منایا جانا چاہیے، یہ وہ دن ہے. آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر میمونہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ یہ پہلا وہ مارکہ ہے جس کے سر ہونے سے پہلے 15 سال تک تشدد جی وہ پوری وہ بات اور وہ سب برداشت ہوتا رہا، اور سیدنا عمر فاروق بار بار آتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم کیا عورتیں ہیں، ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہم کیوں اتنی سختی سے ہیں؟ اور چونکہ حکم تھا کہ صبر کرنا ہے، یہ سہنا ہے. اور یہی بتایا انہوں نے کہ offense نہیں ڈیفense تھا. یہ بھی بڑی اہم بات. اور پھر جب یہ فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے ڈیفنس سے پہلے اب یہ ہے کہ اپنے دین کا نام، اپنے رب کا نام، اب اس کو سر بلند رکھنے کے لیے اب آپ کو جھکنا نہیں. جہاد کا حکم جب آیا، اب آ گیا ہے تو اب آپ کو سر اٹھا کے جینا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہ 2 ہجری تک، یعنی آپ دیکھیے کہ 13 سال مکی زندگی کے اور 2 سال مدنی زندگی کے کیا نہیں سہا ہے مسلمانوں نے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو ان کی خوشی کی انتہا تھی کہ وہ بچے بھی پنجے اٹھا کر، اور بوڑھوں کو بھی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے کا حکم دیا کہ آپ داڑھیاں خضاب سے کالی کر لیں، کیونکہ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ وہ جنگ میں تو اصحاب کی جنگ پہلے ہوتی ہے ہتھیار کی جنگ سے، کہ کفار کو یہ نہ لگے کہ یا تو بچے آ گئے ہیں یا بوڑھے آ گئے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ واقعی یہ جو بدر ہے یہ بہت سارے معاملات میں مسلمانوں کے لیے تمام، جب تک کہ قیامت آ نہیں جاتی، یہ چند ایک چیزوں کے لیے آپ سمجھیے کہ سگنیچر ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ تعداد میٹر نہیں کرتی. صحیح. ہاں لیکن کس وقت میٹر نہیں کرتی؟ جب حکم بھی آ جائے اور آپ کا جذبہ بھی جذبہ صادق ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ 313 وہ مخلص روحیں پسند تھیں جو آج ہم بلینز میں ہیں اور بے حس ہیں، اور نہ ایمان میں وہ جذبہ ہے اور نہ اعمال میں، جاگ کی طرح پھر محسوس ہوتے ہیں جس طرح وہ بالکل. اور کوئی بھی ذرا سا دور سے بیٹھ کے یوں کر کے پاؤں ہمیں دھمکا دے اور ہم وہیں دبک کے بیٹھ جائیں، بھلے ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں یا بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری ضمیر ہی نہ وہ جاگے اور نہ ہی ہمیں کوئی تکلیف ہو. وہ مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. وہ جو 2 ہجری میں، یہ اس لیے بھی عید کا دن ہے کہ اگر ہم اسے صرف اس دن نہ منائیں نا 17 رمضان کو نور بھائی، ہم روزانہ یہ غیرت اور ضمیر کو جگانے کے لیے اور غیرت کو جگانے کے لیے اور اسلامی حمیت کو جگانے کے لیے اس دن کو منائیں. جیسے حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ جب وہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتری عرفات میں، تو جب یہود نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن کرتے. تو اسی طرح سے جب جہاد کا حکم آیا تو اہل مدینہ کا یہی عالم تھا کہ شکر ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھول دیے ہیں، اب ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے دین کا، کہ ہم 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر دور آ کر صرف اس لیے اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنی گلیاں، اپنا پیارا مکہ، اپنا بیت اللہ چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اپنے دین پر عمل کر سکے. اور یہ یہاں بھی جینے نہیں دے رہے ہیں جبکہ ابھی ہم انصار کے محتاج ہیں، رہنے کے لیے بھی، پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کے لیے بھی. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، کہ نہ تلواریں ہیں تو نہ گھوڑے ہیں تو نہ ہتھیار ہیں نہ تعداد ہے، بس نکل کھڑے ہو اور بس پھر آ جاؤ، لڑ جاؤ.